نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم إني أسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا آمين يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الكهف آية number 83 ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذکرا وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وَيَسْأَلُونَ جب آپ کرتے ہیں یسألون وہ سوال کرتے ہیں کا کس سے کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ضمیر آخر میں ہوتی ہے کا کما کم کا ہوتی ہے سنگولر کے لیے یعنی یو کما دو لوگوں کے لیے اور کم دو سے زیادہ کے لیے یعنی تم دو تم سب تو یہاں سے کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کا یسألونکا وہ پوچھتے ہیں کوسچن کرتے ہیں آپ سے عن ذی القرنین عن اباؤٹ یعنی بارے میں ذی القرنین کس کے بارے میں ذوالقرنین کے بارے میں قل کہہ دیجئے سأتلو عن قریب میں پڑھوں گا علیکم تم پر منہ اس سے ذکر کچھ ذکر وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی اے محمد یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں ان سے کہو میں اس کا حال تم کو سناتا ہوں اب یہاں سے یعنی وَيَسْأَلُونَ اگر آپ دیکھیں پہلا ورڈ جو ہے وہ آپ سے سوال کرتے ہیں تو اس سے اشارہ یہ ملتا ہے کہ یعنی اس کا جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کوسچن کیا تھا ذوالقرنین روح کے بارے میں تو ان کا جو تیسرا کوسچن یہ تھا ذوالقرنین کے بارے میں تو یہاں پہ ذوالقرنین کا قصہ بھی بتا رہی ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہی اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں تو لو اب ہم ان کا ذکر جو ہے آپ سے کرتے ہیں یعنی آپ کو بتاتے ہیں اب سب سے پہلے اس کے بارے میں نوٹ کر لیں کہ ذوالقرنین کون تھے ذو کہتے ہیں والا ذو ذال واو ذو اس کا مطلب ہے والا اور قرن کہتے ہیں سینگ کو قاف را نون قرن کہتے ہیں سینگ کو تو نین قرنین دو سینگ ٹھیک ہے نین دو سینگ یعنی سینگوں والا تو قرن سینگ کو کہتے ہیں یعنی زمین کے دونوں کنارے انہوں نے فتح کیے تھے ایک زمین کے ایک یعنی مشرق کے سے لے کر مغرب تک انہوں نے فتح کیا تو اس لیے ان کو قرن یہ نہیں تھا کہ ان کے سر پہ سینگ تھے مطلب یہ ہے یہ ایک اشارہ ہے کہ انہوں نے مشرق سے لے کر مغرب تک زمین کو فتح کیا تھا تو یہودیوں نے کوسچن یہ اس لیے کیا تھا کیونکہ تاریخ جو ہے ذوالقرنین کے بارے میں مسخ ہو چکی تھی پتہ ہی نہیں تھا کسی کو ذوالقرنین کے بارے میں تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے پوچھا کہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو اگر تو نبی ہوا تو ان کو پتہ ہوگا تو اگر یہ عام انسان ہوا تو پھر یہ نہیں بتا سکے گا اس لیے پھر انہوں نے کوسچن کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں بتایا
اب کہتے ہیں کہ ذوالقرنین ان کا نام جو ہے وہ یا تو کہتے ہیں اس کا نام خسرو یا سائرس بھی کہا جاتا ہے، اور ان سے ایران کی جو عظمت کا دور ہوا تھا، حضرت ذوالقرنین سے ایران کہا جاتا ہے کہ ایران کے بادشاہ تھے، اور ان سے ایران کی عظمت کا دور ہوا 20 سے 25 ہزار سال پہلے کی یہ بات ہے، 20 سے 25 ہزار قبل مسیح، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے ان کا ظہور ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ شہنشاہ ایران نے ان کی برسی جو ہے نا، آج سے 20 سے 25 ہزار سال پہلے ان کی کوئی وہاں پہ ان کا کوئی اسٹیچو مجسمہ ملا، قبر ملی اور مجسمہ بھی تھا، اور مجسمہ جو تھا اس میں 2 سینگ بنے ہوئے تھے، تو جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ جو ذوالقرنین، جب ان کو سینگ والا وہ مجسمہ ملا، پھر انہوں نے یہ قیاس کیا کہ یہ ذوالقرنین ہی کا مجسمہ ہے، کیونکہ ان کے بارے میں بھی قرآن نے کہا ہے کہ سینگوں والا، 2 سینگوں والا۔ تو بہرحال اس کی تو تصدیق ہے، وہ مولانا عبدالکلام آزاد مرحوم نے اپنی جو کتاب ہے ترجمان القرآن، اس میں اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ سارے جو اسکالرز ہیں اس کو یونیورسل اس کو ایکسیپٹڈ کرتے ہیں، انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے اس کو، یعنی ان کی بات کو قبول کرتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ یہودی جو تھے انہوں نے کیوں کوسچن کیا، ان کی کیا دلچسپی تھی؟ تو کہتے ہیں کہ عراق کا جو بادشاہ تھا اس وقت نبوک النظر، یعنی 587 قبل مسیح میں، تو وہ بادشاہ تھا نبوک النظر، اس نے فلسطین پر حملہ کیا تھا، جس میں عراق کے قریب جتنے ممالک تھے نا، شام اور شام ہی کا علاقہ یعنی فلسطین بھی ہے، اس وقت لبنان، ویسٹ بینک، اسرائیل، شرق اردن، یہ سب جو ہے نا شام عرب میں شامل ہوتے تھے۔ آج تو الگ الگ ہے نا سارے، ویسٹ بینک الگ ہے، لبنان الگ ہے، اسرائیل الگ ملک ہے، شرق اردن الگ ہے، لیکن اس وقت یہ سارے ایک ہی یعنی ملک شام ہی کاؤنٹ ہوتا تھا، یہ سارے جو ممالک ہیں۔ تو اس نے حملہ کیا عراق کے بادشاہ نے، اور فلسطین کو تباہ کر دیا، اور ان کے جو قیدی تھے یعنی ان کے جو جتنے یہودی جو تھے جو بچے، ان کو قیدی بنا کر لے گیا۔ اب کہتے ہیں کہ 150 سال یہودی ان کی قید میں رہے۔ اس کے بعد ایران میں خسرو یا سائرس، جو پہلے بھی بتایا کہ ذوالقرنین کا جو نام ہے، ان کی شخصیت کا آغاز ہوا۔ اب ان کی جو شخصیت کہا جاتا ہے، ان کا جو دور ہے خسرو یا سائرس کا یا ذوالقرنین کا، ان کی دور فتوحات کا دور تھا، بہت زیادہ فتوحات ہوئیں، اور اس وقت انہوں نے ایران کو فتح کیا اور یہودیوں کو آزاد کیا۔ یہودیوں کو کہا کہ تم اب یروشلم واپس چلے جاؤ، تو اس وقت حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ جو یہودی قید تھے ان کو یروشلم میں بھیج دیا گیا، یروشلم کی طرف، کیونکہ وہ ایران میں قید تھے۔ تو حضرت عزیر کے ساتھ یہودی جو قید تھے ان کو یروشلم بھیج دیا، یعنی فلسطین بھیج دیا کہ تم وہاں پہ جا کے یروشلم اپنا جو معبد خانہ ہے، عبادت خانہ، اس کو تیار کرو اور وہاں رہو۔ اب تاریخ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب ایران کو انہوں نے اسٹرانگ کر لیا، ایران جو کنٹری ہے وہ مضبوط ہو گیا، اس وقت پھر انہوں نے مغرب، مشرق اور شمال، یہ 3 جو مغرب، مشرق اور شمال کے جتنے علاقے اس میں آتے ہیں، جتنے بھی ملک آتے ہیں، وہ سب انہوں نے فتح یاب کیے، یعنی مفتوح کیے۔ اب مغرب کی طرف جو ممالک ہیں وہ عراق کا سارا علاقہ انہوں نے فتح کیا۔ مشرق کی طرف کہتے ہیں کہ مکران، یہ سندھ اور بلوچستان کا علاقہ، یہ بھی انہوں نے فتح کیا۔ اسی طرح سے جو شمال کا نارتھ کا علاقہ ہے، اس میں نارتھ کی طرف بحر اسود،
بحر خزر جس کو کیسپن کہتے ہیں، یہ دونوں پہاڑی سلسلے ہیں، بحر اسود اور بحر کیسپن، تو ان کو بھی یعنی سب کو آزاد کیا انہوں نے۔ اب جنوب کا ذکر نہیں ہے، تین جو ہے مغرب، مشرق اور شمال، یہ تین کا ذکر ہے، لیکن جنوب کا ذکر اس لیے نہیں ہے، کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہو سکتا ہے اس وقت آبادی نہ ہو، تو اس لیے وہاں ذکر اس کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ اب ذوالقرنین کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کسی چھوٹی مملکت کے شہزادے تھے، کوئی علاقہ، کوئی بادشاہت ہوگی کہیں پہ، اس وقت ان کے شہزادے تھے، ان کو کوئی قتل کرنا چاہتے تھے، تو وہاں سے کسی نہ کسی طریقے سے وہاں سے کسی نے اس کو بچایا اور صحرا میں بھیج دیا۔ تو کہتے ہیں وہاں پہ یہ روح پوش ہو گئے، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے کون نہیں، صحرا میں ایک عام انسان کی طرح انہوں نے زندگی گزاری، اور کہتے ہیں کہ وہاں کسی نبی کی تعلیم سے انہوں نے کسی نبی کی تعلیم سے سرفراز ہوئے، انہوں نے علم حاصل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے، آپ اس پڑھیں گے تو بتایا گیا کہ یہ مومن اور صالح اور نیک انسان تھے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کا ترجمہ۔ اب ذوالقرنین کے بارے میں آپ کو پتا چلا کہ ان کا دو نام کہا جاتا ہے، یا تو کہتے ہیں کہ ان کا نام کیا ہے، خسرو ہے، اور دوسرا کیا کہتے ہیں کہ سائرس ہے۔ اگلی آیت، اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اِنَّا بے شک ہم نے، مکننا اقتدار دیا، مکننا ہم نے اقتدار دیا، یعنی کنگڈم ان کو دی، بادشاہ دی، لہو اس کو، فی الارض زمین میں، وآتیناہ اور ہم نے دیا اسے، من کل شیء ہر چیز سے، سببا کچھ سرو سامان، ہم نے ان کو ہر ایک یعنی زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا، اور اسے ہر قسم کے اسباب و وسائل بھی بخشے تھے، یعنی وہ کوئی عام انسان نہیں تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہر کچھ دیا تھا، بڑے مالدار، ہر کچھ تھا ان کے پاس، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا پھر وہ چلا ایک راہ پر۔ یہاں سے پتہ چلے گا کہ آپ کو جو ان کی جو پہلی فتوحات ہیں وہ کون سی مغربی علاقوں میں تھی، یعنی پہلی جو ان کی فتوحات سٹارٹ ہوتی ہیں وہ مغربی علاقے ہیں، جہاں جیسا کہ عراق کا سارا علاقہ اس میں مغرب میں شامل ہے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا پھر وہ چلا ایک راہ پر، حَتَّى اِذَا بَلَغَ یہاں تک کہ جب بالغا وہ پہنچا، مغرب الشمسی سورج کے غروب ہونے کی جگہ، اب یہاں سے مغرب آیا ہے، مغرب کے علاقے میں سورج کے غروب ہونے کی جگہ، وجدہا اس نے پایا اسے، تغرب وہ غروب ہو رہا ہے، فی عین ایک چشمے میں، حمیئۃ سیاہ کیچڑ والے، وجدا اور اس نے پایا، عندہا اس کے پاس، قوما ایک قوم کو، قلنا ہم نے کہا، یا ذا القرنین اے ذا القرنین، اما ان یا کہ یہ، تعذبہ تو سزا دے، و اما اور یا ان تتخذا کہ تو اختیار کرے، فیہم ان کے بارے میں، حسنا بھلائی۔ حتی اذا بلغ یہاں تک کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا، تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا، اور وہاں اسے ایک قوم ملی، ہم نے کہا اے ذوالقرنین تجھے یہ قدرت حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے، اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے۔ اب اس آیت مبارکہ میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ پہلی جو فتوحات انہوں نے حاصل کی وہ کون سا علاقہ، مغرب کی سائڈ تھی۔ اب کہتے ہیں کہ غروب آفتاب کی حد سے کیا مراد ہے، ابن کثیر لکھتے ہیں کہ
نہ کہ آفتاب غروب ہونے کی جگہ، مراد یہ ہے کہ وہ مغرب کی جانب ملک پر ملک فتح کرتا ہوا خشکی کے آخری سرے تک پہنچ گیا جس کے آگے سمندر تھا. یعنی اتنی انہوں نے فتوحات حاصل کی کہ ایک سے مغرب میں جتنے ممالک تھے نا، ایک ملک کے بعد دوسرا ملک، تیسرا ملک، وہ فتح کرتے گئے یہاں تک کہ جہاں یعنی ایک سائڈ سے آپ دیکھیں کہ شروع کیا انہوں نے تو غروب، جہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے رات کو جب آپ دیکھتے ہیں تو سورج غروب ہوتا ہے اور ایک سائڈ پہ چلا جاتا ہے وہاں تک، یعنی غروب، سورج کے غروب ہونے تک اس ایریے میں چلا گیا. اور اتنے انہوں نے جو فتوحات کی کہ جہاں سورج جو ہے نا جس کے آگے سمندر تھا، یعنی اس کے بعد کوئی اور چیز نہیں تھی، دنیا نہیں بستی تھی، زمین نہیں تھی، بس آگے سمندر تھا. یعنی اتنی انہوں نے فتوحات حاصل کی. اور اس کے بعد سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا. تو اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہاں غروب آفتاب کے وقت ایک ایسا محسوس ہوتا تھا، جب سورج غروب ہو رہا تھا تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سورج سمندر کی سیاہی مائل گدلے پانی میں ڈوب رہا ہے. ایسا اصل میں وہ نہیں وہاں گیا تھا، لیکن اس کا جو عکس ہے وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ وہاں پہ ڈوب رہا ہے پانی میں. اگر فی الواقع ذوالقرنین سے مراد یعنی وہی لیا جائے خورس ہی ہو یا ان کا جو نام ہے سائرس، تو ایشیائے کوچک کا مغربی ساحل ہوگا جہاں بحر ایجن چھوٹی چھوٹی خلیجوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کیسے غروب ہوا سورج، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اس کا جو عکس ہے وہ ہمیں بتایا کہ سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا. تو وہاں اسے ایک قوم ملی. اب جو فتح انہوں نے کیا جو ایریا، تو وہ جو قوم تھی، وہ جو لوگ تھے وہاں پہ، جو مفتوحہ ممالک کے جو لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کو ان کے بارے میں 2 آپشنز دی تھی. ایک یہ تھی کہ آپ کو قدرت ہے، آپ کو یہ طاقت حاصل ہے کہ ان کو آپ تکلیف دیں، ان کو غلام بنائیں، ان کو لونڈیاں بنائیں. اور دوسرا یہ تھا کہ ان کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے. یہ 2 اختیار تھے اللہ تعالیٰ نے دیے. اب یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیا سلوک کیا. انہوں نے نیک سلوک کیا ان کے ساتھ. یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک نرم مزاج شخص تھے. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا. اس آیت سے آپ کو حضرت ذوالقرنین کا کریکٹر پتہ چلے گا کہ وہ کیسے نرم دل تھے. انہوں نے کیا ان کے ساتھ سلوک اختیار کیا جو اللہ نے ان کو آپشن دی تھی. فقال کہا ذوالقرنین نے، اما رہا من جس نے ظالم ظلم کیا، فسوف تو ان قریب، نعذبہ ہم سزا دیں گے اسے، ثم پھر یرد وہ لٹا دیا جائے گا، الی ربہ اپنے رب کی طرف، فیعذبہ تو وہ عذاب دے گا اسے، عذابا نکرا عذاب بہت برا. واما یعنی قال اما من ظلم فسوف نعذبہ، اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹا جائے گا اور وہ اسے اور زیادہ سخت سزا دے گا. اور رہی بات وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، صالحہ یعنی نیک اعمال کیے، فَلَهُ تو ہے اس کے لیے، جزاء بدلہ، الحسنى اچھا، وَسَنَقُولُ اور ان قریب ہم کہیں گے، لہو اس کو، من امرنا اپنے کام میں، یسرا آسانی. اب ایک تو اختیار یہ تھا کہ جو ظلم کرے گا اس کے بدلے میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جائے گا اور اس کو بھی اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے. ثم اتبع سببا پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی. ثم پھر اتبع وہ چلا، سببا
ایک اور راستے، یعنی اب یہاں سے جو انہوں نے دوسری فتوحات کا آغاز کیا وہ مشرق کی طرف تھا. اب وہاں پہ کیا ہوا؟ حتی اذا بلغا، یہاں تک کہ اذا جب بلغا وہ پہنچا مطلع الشمس سورج نکلنے کے مقام پر، وجدہا اس نے پایا تطلع وہ طلوع ہو رہا ہے علی قوم ایک ایسی قوم پر لم نجعل لہم کہ نہیں ہم نے بنایا لہم ان کے لیے من دونہا اس کے آگے سترہ کوئی پردہ. اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا. اب دوسرا جو سامان ہے ان کا کس کی طرف ہے؟ مشرق. حتی اذا بلغ مطلع الشمس، پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا. وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا. سترہ یعنی سامان، کوئی پردہ وغیرہ. اب کہتے ہیں کہ یہ ایسا علاقہ تھا، یعنی ایسے وہ لوگ تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا. جو یہ وہ ممالک جو مشرق کی جانب تھے، ایسے علاقے میں حضرت ذوالقرنین پہنچ گئے جہاں مہذب دنیا کی سرحد ختم ہو گئی تھی، اور آگے ایسی وحشی قوموں کا علاقہ تھا جو عمارتیں بنانا تو درکنار یعنی مشکل تھا. ان کو خیمے تک بنانا نہیں آتے تھے، کوئی پردہ جیسے ہمارے گھروں کی چھتیں وغیرہ دیواریں وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا، یعنی عمارت کیا خیمے تک وہ بنا نہیں سکتے تھے. تو ایک وحشی قوم تھی، جنگلی قوم تھی، وہاں پہ ان کا سامنا ہوا، اس کو انہوں نے فتح کیا. آگے ہے کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا، یہ حال تھا ان کا اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے. خبرا ہم جانتے تھے. ثم اتبع سبابا، پھر وہ چلا ایک اور راہ پر. یہ تیسرا ان کا سفر جو تھا، یعنی زمین کا جو ایک تیسرا حصہ ہے. حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا. حتی یہاں تک کہ اذا جب بلغا وہ پہنچا بین السدین دو دیواروں کے درمیان. سدین صد یعنی دیوار اور دین دو دیواریں، بینہ درمیان، دو دیواروں کے درمیان. وجدہ اس نے پایا من دونہما ان دونوں کی اس طرف قوما ایک قوم لا یکادون نہیں تھے قریب یفقہون وہ کچھ سمجھ سکتے، ان کو کوئی بات کی سمجھ ہی نہیں آتی تھی، قولا بات کی. پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا یہاں تک، یعنی ان کا تیسری جو ان کی مہم چلی یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی. اب یعنی یہ جو آخری جو ان کا سفر تھا جو پہاڑوں کے درمیان، تو کہا جاتا ہے کہ یہ نارتھ سائڈ تھی، یعنی شمال کی سائڈ تھی، اور اس میں بحر اسود اور بحر خزر جس کو کیسپن کی پہاڑی سلسلے کہا جاتا ہے، تو وہاں پہ ان کو ایک قوم ملی جن کو ان کی بات کی کوئی سمجھ نہیں آتی تھی، ان کی بات وہ سمجھ نہیں سکتے تھے. اس کے بعد ثم قالوا یا ذا القرنین، ان سب نے کہا، یعنی جو مفتوحہ علاقے کے لوگ قوم تھے انہوں نے کہا یا ذا القرنین اے ذو القرنین، ان یاجوجا بے شک یاجوج اور ماجوج مفسدون سب فساد کرنے والے ہیں فی الارض زمین میں. فہل تو کیا نجعلو ہم کر دیں لکا تیرے لیے خرجا کچھ مال علی اس شرط پر ان تجعل کہ تو بنا دے بیننا ہمارے درمیان و بینہم اور ان کے درمیان سدہ ایک دیوار. اب ان کو
جو قوم ملی تھی جو پہاڑوں کے درمیان، اب وہ کیا کہتی ہے کہ ہم سے کچھ آپ لے لیں. اے ذوالقرنین، یجوج اور مجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کرے. کوئی ہم ٹیکس دیتے ہیں تو آپ ان پیسوں سے دیوار بنا لینا، کیونکہ وہ قوم ہمیں بہت، یاجوج ماجوج کی قوم ہے، بہت فسادی ہے، جھگڑالو ہے، ہم بہت تنگ ہیں. قال ما مکنی، اس نے کہا ماں جو مکنی قدرت ہے مجھے، فیہ اس میں ربی میرے رب نے، خیرن بہتر ہے، فاعینونی پس تم سب مدد کرو میری، بقوت قوت کے ساتھ، اجعل میں بنا دوں گا، بینکم تمہارے درمیان، و بینہم اور ان کے درمیان، ردما ایک بند. اب انہوں نے ان کا ٹیکس یا ان کی رقم ان سے وصول نہیں کی، بلکہ کیا کہا کہ مجھے مین پاور چاہیے، مجھے تمہاری پاور چاہیے ہے، تم میرے ساتھ مدد کرو فزیکلی. قالوا یا ذا القرنین قال ما مکنی، جی اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، تم بس محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنا دیتا ہوں. تو انشاءاللہ اگلا جو ہے آتونی زبر الحدید، تو تم سب لاؤ، مجھے دے دو زبر الحدید لوہے کے تختے. یہاں سے انشاءاللہ اس آیت سے کہ وہ دیوار کون سی تھی، کہاں پہ ہے، انشاءاللہ آیت نمبر 96 سے ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین، آمین یا ارحم الراحمین.